السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حقوق العباد اور ہماری کوتاہیاں۔ محترم ناظرین کرام، آج کے دور میں کوئی ایسا بھی ہے جسے کسی دوسرے سے گلا شکوہ، رنجش یا شکایت نہ ہو؟ آج ہم لوگ ان شکووں، شکایتوں، رنجشوں اور اسی طریقے سے گلا کی وجہ سے آپسی تعلقات کو کمزور کرتے جا رہے ہیں، اور یہ محبت کی دیوار بہت ہی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ باہمی الفت و محبت کا جنازہ نکل رہا ہے، آپسی بھائی چارہ کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ان ساری کیفیات کا سبب کیا ہے؟ آج ہم لوگ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، محبت کی مٹھاس کی جگہ تلخی کا زہر کیوں رگوں میں اتر رہا ہے؟ محبت کی مٹھاس کی جگہ تلخی کا زہر رگوں میں کیوں اتر رہا ہے؟ خوشیاں بانٹنے والے اب دکھ کی وجہ کیوں بن رہے ہیں؟ اگر ہم گہرائی میں جا کر سوچیں اور اگر جواب جاننے کی کوشش کریں تو بہت ہی واضح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت ہی واضح ہے، وہ کہ اختلاف اور جھگڑے اور رنجش کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کا حق نہ دینا یا اسی طریقے سے کسی کے حق کو چھین لینا۔ آج کے دور میں یہ فلسفہ ہر کسی کے ذہن میں جگہ بنا چکا ہے کہ دوسروں کا حق دینا نہیں اور اپنا حق چھوڑنا نہیں، یعنی دوسروں کا حق کیا ہے وہ ہمیں نہیں دینا ہے، دوسرے کو حقوق کیا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارے بھائی کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے بہنوں کا کیا حق ہے، میرے پھوپھیوں کا کیا حق ہے، ہماری جو خالائیں ہیں ان کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ مطلب ہے کہ ہمارے تعلق سے فلاں کے اوپر کیا حق ہے، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے، میرا اس کے اوپر کیا حق ہے، ہماری بہنیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں، ہماری پھوپھیاں کیسے کیا کریں، ہمارے والدین کیا کریں۔ اس بات کا ہمیں علم ہے کہ ہمارا حق کیا ہے، لیکن دوسروں کا حق ہم لوگوں کے اوپر کیا ہے، اسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ بات اور آگے بڑھائی جائے، پہلے یہ جان لیں کہ حقوق العباد کا مطلب کیا ہے۔ حقوق العباد کہتے ہیں کہ ایک بندے پر اللہ کی طرف سے عائد کردہ دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا نام ہے۔ غور سے سنیے، حقوق العباد کا مطلب ہے کہ ایک بندے پر اللہ کی طرف سے عائد کردہ دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا نام حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔
یعنی ایک ہی یہ تصویر ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں الگ الگ رخ ہے، بس ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، دونوں حقوق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک حق کی ادائیگی سے دوسرا حق بھی ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ کا حکم مان کر گویا ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ رویہ بڑا عام ہے کہ کچھ لوگ حقوق اللہ کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ رب العزت کا حق یہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ کہا، لیکن معاملات میں وہ کھوٹے ہیں۔ ان کے اخلاق و کردار کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی پناہ۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں، حقوق اللہ کی ادائیگی میں وہ لوگ کوسا نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ جب دیکھیے تب نماز کی باتیں کریں گے، ہمیشہ جب دیکھیے تو باتیں کریں گے کہ میں حج کیا ہوا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، لیکن جب آپسی معاملات دیکھیں، اسی طریقے سے ان کے اخلاق کو جب دیکھیں، معاشرے کے اندر ان کے چال چلن کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ارے بہت بڑے بے ایمان ہیں یہ تو، ارے یہ تو ان کا اخلاق ایسا ہے، یہ لوگوں کو گالی دیتے ہیں اور وہ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ یہ بات جان لینا چاہیے کہ کامل مسلمان بننے اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہوں تو پھر قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے اور ہم اس حدیث کے مصداق ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں 2581 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ فقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، یعنی وہ دنیا کے اندر نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کیا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ معاملہ اس کا یہ تھا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ نماز تو پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھا کرتا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا تھا، لیکن معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس حال میں آیا کہ وہ کسی کو گالی بھی دیا ہوا ہے، کسی کے اوپر الزام تراشی کیا ہوا ہے، بہتان لگایا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کے مال کو ناحق طریقے سے کھایا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو مارا ہے۔ یہ تمام لوگ اللہ کے دربار میں آ جائیں گے، اللہ رب العزت کے دربار میں آئیں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتا، تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ آتے جائیں گے، معاملات ہوتے جائیں گے، اس کی نیکیاں لوگوں میں بانٹی جائے گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوا؟ ابھی قرض دار ابھی آ رہے ہیں، ابھی جس کو اس نے گالی دی وہ لوگ بھی ابھی آ رہے ہیں، اس نے جن کو مارا وہ بھی ابھی آ رہے ہیں، جن کو کچھ الزام لگایا وہ بھی آ رہے ہیں، تمام لوگ ابھی آ رہے ہیں، نیکی ہے ہی نہیں اب۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان لوگوں کا گناہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ ہم نیکیوں کا انبار تو جمع کر رہے ہیں، ہم نیکیوں کا ایک بھرا ہوا ٹوکرا اللہ رب العزت کے یہاں لے کر تو جائیں گے، لیکن کیا معاملہ ہوگا؟ نمازیں ہماری دھری کی دھری رہ جائیں گی، ہمارے یہ روزے کام نہیں آئیں گے، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ صدقہ، یہ اور نیکیاں، یہ قرآن کی تلاوت، تمام کے تمام یہ نیکیاں جو ہیں برباد ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حدیث سے عبرت حاصل کریں اور اس کے بعد کیا کریں کہ ہم لوگوں سے ایسا معاملہ کریں کہ لوگوں کو ہم گالی نہ دیں،
लोगों का बुरा भला ना कहें, लोगों को मारे ना, लोगों का खून ना बहाएं, लोगों के माल को नाहक तरीके से ना खाएं। इन बातों का हम ख्याल रखें, और जब हम ख्याल रखेंगे तो हुकूकुल इबाद की अदायगी हो जाएगी, कोताहियाँ नहीं होगी। मेरे भाइयों, नाज़रीन किराम, हुकूकुल इबाद में सबसे पहले रिश्तेदारों के हुकूक आते हैं, और रिश्तेदारों में सबसे पहले इंसान के वालिदैन हैं, यानी हमारे माँ बाप। ये हकदार हैं कि इनके साथ बेहतरीन मामला किया जाए, इनके कुछ हुकूक हैं। और ये एक ऐसा पहलू है हुकूकुल इबाद का जिस पर अक्सर व बेशतर गुफ्तगू की जाती है, जिस पर बातें होती रहती हैं। और एक पहलू औलाद के हुकूक हैं, जिसके बारे में इस प्रोग्राम में शेख असलम साहब मुबारकपुरी का एक पूरा दर्स हो चुका है। इसलिए मैं इन दोनों के ताल्लुक़ से कुछ ना कहते हुए मैं आगे अपनी बात और दीगर जो हुकूकुल इबाद की ज़िम्मेदारी हुकूक हमारे ऊपर हैं, दीगर और जो हमारे ऊपर हुकूक हैं, उनकी अदायगी के बारे में मैं आपको दावत देता हूं, और इसी तरीके आप तक ये बात पहुंचाता हूं ताकि उनके हुकूक की अदायगी की जाए। मेरे भाइयों, सबसे पहले जो हुकूक है वो रिश्तेदारों के हुकूक, यानी हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी खाला, हमारी फूफियाँ, और इसी तरीके से चचा, बड़े अब्बा, और इसी तरीके से और हमारे भतीजे, भांजे, ये जितने हैं इनके हुकूक हैं। और इसी तरीके से इनके हुकूक की अदायगी के लिए इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि उनके साथ हर हाल में हमें हुस्न सलूक करना है, उनके साथ बेहतरीन मामला करना है, उनकी खबरगिरी करना है, और इसी तरीके से हर किस्म का ताउन उनके साथ हमारा हर किस्म का ताउन रहना चाहिए। अगर वो कभी बीमार हो जाएं, कभी परेशानी में मुब्तला हो जाएं, किसी भी तरीके का कोई मामला हो जाए, हम लोगों को बढ़ चढ़कर उनके साथ उनकी मदद करनी है, और इसी तरीके से उनका साथ देना है। अगर किसी परेशानी में हो उन्हें दिलासा देना है, और इसी तरीके से ये ना हो कि हम उनसे मुंह मोड़ लें कि अब ये तो परेशानी में आ गए हैं, अब तो ये मुसीबतों में घिर गए हैं, अब ये हमसे पैसे मांगेंगे, हमसे ये कहेंगे, हमसे वो कहेंगे, हमारे काम का हर्जा होगा, ऐसा करो, इनसे मुंह मोड़ लो। ऐसा मत करिए, नहीं तो क़यामत के दिन आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पकड़ लिया जाएगा। मेरे भाइयों, कुरान मुक़द्दस के अंदर रिश्तेदारों के हुकूक के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26 में फरमाता, व आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, और रिश्तेदारों का हक़ अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एकदम वाज़ेह अंदाज में कह रहा है कि रिश्तेदारों का हक़ अदा करो। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह नहल आयत नंबर 90 में कहता, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताई ज़िल क़ुरबा, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदल व इहसान और इसी तरीके से रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। ज़रा गौर कीजिएगा इस आयत करीमा के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल व इंसाफ और इसी तरीके से एहसान के बाद, यानी अदल व इंसाफ करना है, एहसान करना है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि रिश्तेदारों को दो, यानी रिश्तेदारों को देने का हुक्म दिया। हालांकि अदल व एहसान के हुक्म में रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सलूक आ जाता है, मगर अल्लाह ने अलग से हुक्म देकर रिश्तेदारों के हुकूक की अदायगी की अहमियत को उजागर किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर तकरीबन 9 मकामात पर रिश्तेदारों को उनके हुकूक देने या उनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में तकरीबन 9 मकामात पर रिश्तेदारों को उनके हक़ देने या उनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, मगर अक्सर लोग इसमें कोताही करते हैं, या इसी तरीके से कोताही नहीं भी करते, उनके हुकूक की अदायगी तो करते हैं, लेकिन हुकूक की अदायगी करने के बाद उसको जतलाने लगते हैं। उनको ये जताते हैं कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास है। उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर
کسی نے اپنے بھائی کو بہترین قسم کے تعلیم کا انتظام کیا، اپنے بھائی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اپنے بھائی کے لیے تھوڑا سا رہنے کا انتظام کر دیا، اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر دیا، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کچھ کر دیا، تو احسان جتلانے لگتے ہیں، اما میاں تم کیا بات کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں تو میری وجہ سے ہے، تم گاڑی سے جس گاڑی سے چل رہے ہو نا، یہ میری دین ہے، جس پڑھائی پر تم دعویٰ کرتے ہو نا، یہ میری وجہ سے ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو شرمندہ بعض جگہ پر کر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ مت بولو، یہ معاملات میرے وجہ سے ہے، تمہارا یہ چیز میرے وجہ سے ہے، یہ تمہارا گھر میرے وجہ سے، یہ فلاں یہ تمام باتیں آج ہوتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے متنبع کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دہ باتیں کر کے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العزت اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ اپنی احسان جتلا کر اور اسی طریقے سے تکلیف دہ باتیں کہہ کر جو تم صدقہ کیے ہوئے ہو، جو تم حسن سلوک کیے ہوئے ہو، اس کو ضائع مت کرو، اس کو برباد مت کرو۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے۔ اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے، اور اسی طریقے سے اسے صلہ رحمی کا نام دیا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ اگر کوئی ان فضیلتوں کو پانا چاہ رہا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرے تو ان فضیلتوں کو پالے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ ساری چیزیں نہ کر کے اس سے دور بھاگے تو یاد رکھے گا کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سخت وعید فرمائی ہے۔ ہم یہ فضیلتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے چند احادیث سنتے ہیں۔ ترمذی میں 658 نمبر کی ایک حدیث ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کہ اگر کوئی شخص مسکین پر صدقہ کرتا ہے تو وہ صرف صدقہ ہے۔ غور کیجئے، اگر کوئی شخص مسکین پر صدقہ کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف صدقہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہی صدقہ اپنے کسی غریب رشتہ دار پر کرتا ہے تو اس کی حیثیت دو گنا ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم ایک انجان آدمی، غریب آدمی ہے، ایک انجان مسکین آدمی ہے، ہم اس کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہی صدقہ ہم اپنے کسی جاننے والے رشتہ دار، غریب جو رشتہ دار ہیں ان کو ضرورت ہے، ہم وہ صدقہ اگر ان کو دے رہے ہیں تو یہ اس کی حیثیت دو گنا ہے۔ کیسے وہ دو گنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صدقۃ وصلۃ، ایک تو وہ صدقہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ صلہ رحمی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ فضیلت ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ دو گنا اجر ہے، ایک تو ہمیں صدقہ کا اجر ہے، دوسرا یہ ہے کہ میرا رشتہ دار جو غریب تھا، پریشان حال تھا، ان کے ہم نے خبر گیری کی، اس مال کے ذریعہ یا کسی بھی طریقے جو صدقہ ہم نے کیا اس کے ذریعے سے اس نے فائدہ اٹھایا، اس کی مصیبتیں دور ہو گئی، تو یہ دو گنا اجر ہے۔ تو یہ دو گنا اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور کیا فضیلت ہے؟ ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ دار اور اسی طریقے سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حق کی ادائیگی کر دیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو رزق میں اضافہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت عمر کو بھی بڑھا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، بخاری میں 5986 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اور اسی طریقے سے اس کی عمر بڑھ جائے، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرے، رشتہ داروں کو جو حق ہیں ان کو ادا کرتا رہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ اس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک حدیث سنتے ہیں، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری میں یہ حدیث 5983 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو میں کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟
لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی کوئی اہم حاجت ہے، کوئی اہم ضرورت ہے، اس لیے تو بیچارہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، اور اسی طریقے سے نماز کا قیام کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وتصل الرحم، اور اسی طریقے سے تم کیا کرو کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ میرے بھائیوں، ان تمام احادیث کی روشنی میں اگر حالات حاضرہ کا جائزہ لیا جائے، اگر ہم غور سے اپنا محاسبہ کریں تو پتہ لگے گا کہ آج حقوق العباد کی ادائیگی کر کے ان فضائل کو حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آج ہم ان حقوق کی ادائیگی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فضائل کا ذکر کیا ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، تو پتہ لگے گا کہ جواب یہ ہے کہ ہم یہ فضائل حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج حقوق کی ادائیگی کے نام پر ہر طرف لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ ہر طرف دیکھیے رشتہ داروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ہر طرف دیکھیے لوگ بھائیوں کے حقوق مار رہے ہیں، ہر طرف دیکھیے لوگ بہنوں کے حقوق کو مار رہے ہیں، ہر طرف دیکھیے لوگ پھوپھیوں کے حقوق کو مار لے رہے ہیں۔ تو یہ لوٹ گھسوٹ کا بازار بہت تیزی کے ساتھ گرم ہے، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس کے بارے میں کسی کو فکر بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیے تو رشتہ داری کیوں ٹوٹ گئی ہے؟ پتہ لگا کہ بہن نے اپنے بھائی سے اپنے باپ کے وراثت میں حق مانگ لیا ہے۔ بھائی سے رشتہ کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ تو پتہ لگے گا کہ وہ اپنے بھائی کا حق نہیں دینا چاہتا ہے، بھائی حق مانگ رہا ہے اپنا، وہ حق چاہتا ہے کہ مجھے یہ حق مل جائے، لیکن آدمی دینا نہیں چاہتا ہے۔ پھوپھیوں سے آج کیوں نہیں بنتی ہیں؟ تو پتہ لگے گا کہ اس کے ہاں ان کے باپ نے ان کا حق نہیں دیا، پھر اس کے بعد بیٹے ان کے جو بھتیجے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ تمام معاملات آج ہو رہے ہیں۔ یہ زندہ جو انسان ہیں ان کے حق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، ان کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم قبرستان میں جب جاتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں غلطی سے کسی قبر پر پیر نہ پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم لوگ آج قبرستان میں جب جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ غلطی سے کسی پیر پر ہم ڈرتے ہیں کہ کسی قبر پر غلطی سے پیر نہ پڑ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک مردہ انسان دفن ہے۔ سبحان اللہ، ایک مردہ انسان کی عظمت کا اتنا خیال، لیکن زندگی کے اندر جو زندہ لوگ ہیں ان کے حقوق کو ہم روند رہے ہیں، ان کے حقوق کو مار دے رہے ہیں، ان کے حقوق کو سلب کر لے رہے ہیں، ان کے حقوق کو چھین لے رہے ہیں، ان کے مال کو چھین لے رہے ہیں، ان کے گھر جائیداد کو چھین لے رہے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، اور ہم ذرہ برابر بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن قبر پر پیر نہ پڑ جائے اس وجہ سے ہم ڈرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد، بھائیوں کا حق مارنے کے بعد، بہنوں کا حق مارنے کے بعد، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرتے ہوئے ہم حاجی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے رشتہ داروں کو الگ کر دے، رشتہ داریاں جو توڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی واضح حدیث ہے، زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں یہ حدیث 5984 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت قاطعون، اللہ کے نبی نے کہا کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سوچئے آپ اپنے بہنوں سے روٹے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا حق مانگا ہے، ہم اس سے رشتہ نہیں رکھیں گے۔ بھائیوں سے آپ نے رشتہ توڑ لیا ہے کیونکہ وہ بھی جائز حق کا سوال کر رہا ہے۔ ہم اپنے جس بھی رشتہ دار سے روٹے ہوئے ہیں تو وہ اپنے کسی نہ کسی حق کا سوال کر رہا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داریاں توڑ لیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار کوئی غلطی کر دے تو ہم پورے بھائی بہن مل کر یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ اب اس سے رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے،
अब जाने दो, उससे कोई ताल्लुक हम लोगों का नहीं होगा। अरे चलिए मानिए एक इंसान है, वो गलती हो गई उससे, अब उसका ये मतलब नहीं है कि उससे रिश्ता तोड़ लिया जाए। मेरे भाइयों, सिला रहमी का एक आला मिसाल मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ कि अगर रिश्तेदार से अगर कोई गलती भी हो जाए तो क्या उससे रिश्तेदारियाँ तोड़ ली जाएंगी, उनके हुकूक को नहीं अदा किया जाएगा। बुखारी की एक हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की राविया हैं। बुखारी में यह हदीस 4750 नंबर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाया था, ज़िनाकारी का इल्ज़ाम लगाया था, तो उसमें कुछ चंद मुसलमान कमज़ोर बेचारे मुसलमान भी उस साजिश में शामिल हो गए थे। उस साजिश में वो लोग भी फंस गए थे। उसमें से एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत गरीब रिश्तेदार मिस्ताह बिन उसासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये मक्का से हिजरत करके मदीना आए हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लिए हुए थे। जब उनको पता ये लगा कि मिस्ताह बिन उसासा जो हैं मेरी बेटी के ऊपर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे उन ग्रुप में शामिल है, उन गिरोह में शामिल है, उन्होंने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम मैं आज के बाद इनकी किफ़ालत नहीं करूँगा। भाइयों, ये एक फितरी अमल था। गुस्सा तो आएगा ही कि मैं जिसके बारे में इतना कुछ सोचता हूँ वो मेरी एक पाक बेटी है, नबी की बीवी है, और इसी तरीके से उम्महातुल मोमिनीन हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और ये उन गिरोहों के साथ मिले हुए हैं। मैं आज के बाद इनकी किफ़ालत नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर में एक आयत करीमा के ज़रिया ये जो अमल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था इसके नापसंदीदगी का इजहार कर दिया और नसीहत करते हुए सूरह नूर आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम में से जो असहाबे हैसियत और कुशादगी वाले हैं वो रिश्तेदारों, मिस्कीनों और अल्लाह के राह में हिजरत करने वालों के बाबत ये कसम ना खाएं कि वो उनको कुछ नहीं देंगे, यानी उनकी मदद नहीं करेंगे। अल्लाह ने कहा वल याफ़ू वल यस्फ़ू, उन्हें चाहिए कि उन्हें माफ़ फरमा दे, उन्हें दरगुजर का मामला करें उनके साथ। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या वो ये पसंद नहीं करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत को सुनते हैं, उसके बाद वो बेख्तियार पुकार उठते हैं, बला वल्लाही इन्नी उहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु ली, बला अब क्यों नहीं, अल्लाह की कसम मैं ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। फिर वो अपनी कसम तोड़ते हैं, कसम का कफ़ारा अदा करते हैं, फिर मिस्ताह बिन उसासा के वैसे ही किफ़ालत करते हैं जैसे उन्होंने कसम खाने से पहले, जैसे वो कसम खाने से पहले करते आ रहे थे, उसी तरीके से फिर वो किफ़ालत करते हैं। एक सबक है इसमें। इतनी बड़ी गलती हो गई थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। हमें भी चाहिए कि हमारे रिश्तेदार से अगर कुछ गलती हो जाए तो उन्हें माफ़ कर फरमा दें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम भी गलतियां करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा देगा। हम आज इसमें बड़े कोताह हैं, रिश्तेदारों के हुकूक किसी भी तरीके से हम अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनके हुकूक को मारने वाले हैं। हर तरीके से जहाँ भी जिस भी जगह पर देख लीजिए, अपने गिरेबान में हम झांकेंगे तो पता लगेगा कि रिश्तेदारी के मामले में हम बड़े ही कोताही के शिकार हैं। इसी तरीके से दूसरा हक़ जो है वो पड़ोसी का हक़ है, यानी जो घर के बाजू में हमारे पड़ोसी हैं उनका हक़ है। और ये बड़ा ही हसास मामला है, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि अरे इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी बड़ी हैसियत है, इनका बड़ा आला मकाम है। इनके बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत और वसीयत किया करते थे, तलकीन किया करते थे। इनका क्या मकाम व मर्तबा। आइए कुरान की आयत सूरह निसा आयत नंबर 36 में देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वबिल वालिदैनि इहसानन वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारि ज़िल जुनूब वल जारि वस्साहिबी बिल जनबी वब्निस सबील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर कहा और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, कराबतदारों, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्किनों के साथ हुस्न सलूक करो, और इसी तरीके से पड़ोसी रिश्तेदार और अजनबी पड़ोसी, पहलू के साथी और मुसाफिरों से एहसान का मामला करो। इस आयत करीमा में ज़रा गौर कीजिए आप कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पड़ोसियों की 3 किस्मों का बयान किया है। नंबर 1 रिश्तेदार पड़ोसी, नंबर 2 अजनबी पड़ोसी, नंबर 3 आर्जी पड़ोसी।
رشتہ دار پڑوسی وہ ہیں جن سے آپ کا نسبی تعلق ہے، یعنی وہ خاندان کے ہیں، گویا ان کے ساتھ آپ کا دو گنا رشتہ ہے، یعنی دو رشتے ہو گئے۔ ایک تو وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے گھر کے بازو میں ہیں، آپ کے گھر کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں، تو ان سے دو رشتہ ہو گیا۔ ایک تو پڑوسی کا رشتہ، ایک بھائی کا رشتہ، یا چچا کا رشتہ، یا بہن ہے تو بہن کا رشتہ، بھتیجا ہے تو بھتیجے کا رشتہ، یہ دو رشتہ، اور دونوں کا آپ کو لحاظ کرنا ہوگا، آپ کو دونوں کا حق ادا کرنا ہوگا۔ آپ کو پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بھائی بندو کا بھی حق ادا کرنا ہے، چچا ہے تو چچا کا حق ادا کرنا ہے، بھتیجا ہے تو بھتیجے کا حق ادا کرنا ہے، بہن ہے تو بہن کا حق ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، اجنبی پڑوسی، یعنی وہ پڑوسی جس کے حسب نسب کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، آپ بیگانے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ انجان ہیں، آپ کے گھر کے بازو میں وہ آئیں اور وہ اپنا گھر بناتے ہیں، گھر بنانے کے بعد رہنے لگتے ہیں، آپ خاندان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، وہ آپ کے پڑوسی ہوئے، آپ کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے اور ان کے حق کا خیال رکھے۔ نمبر 3، عارضی پڑوسی، یعنی کوئی شخص جو آیا عارضی طور پر کرائے کے مکان میں رہنے لگا، یا اسی طریقے سے آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑیوں میں ہیں، جو آپ کے سیٹ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوائی جہاز میں جو آپ کے سیٹ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں جو آپ کے سیٹ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عارضی پڑوسی ہیں۔ کچھ دیر تو آپ کے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ الگ ہو جائیں گے، آپ الگ ہو جائیں گے۔ اب آپ سفر کر رہے ہیں تو اپنے بازو والے کا آپ کو خیال رکھنا ہے، آپ ایسا اخلاق پیش کریں کہ وہ آپ سے متاثر ہو، آپ گالی گلوج نہ کریں، آپ انہیں ڈانٹے پھٹکارے نہ، ان کے اوپر ظلم نہ کریں، یہ پڑوسی ہیں، ان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ ناظرین کرام، ان تینوں قسموں کے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ پڑوسی صرف وہی نہیں ہوتا جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہو یا سامنے ہو، بلکہ ارد گرد رہنے والے سب پڑوسی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ذکر کرتے ہیں، صفحہ نمبر 66، حدیث نمبر 109 اور 110۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ پڑوسی کون ہیں، پڑوسی کیا ہیں، پڑوسیوں کے تعلق سے سوال کیا گیا۔ فقال، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 دارن امامہ، کہ 40 گھر تمہارے گھر کے سامنے جو ہیں وہ تمہارے پڑوسی ہیں، یعنی آپ کے گھر کے سامنے جو 40 گھر ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ وَأَرْبَعِينَ خَلْفَهُ، اور اسی طریقے سے آپ کے گھر کے پیچھے 40 گھر یہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَمِينِهِ، آپ کے گھر کے دائیں طرف 40 گھر یہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ، اور آپ کے گھر کے بائیں جانب جو ہیں 40 گھر وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پڑوسی ہیں۔ اتنے گھروں پر پڑوسیوں کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی آگے 40، پیچھے 40، دائیں 40، بائیں 40، اب اسے جوڑ کر 160 گھر ہو جاتے ہیں۔ ان کے حقوق کا آپ کو خیال رکھنا ہے، ان کے حق کی ادائیگی کرنا ہے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ کو الفت اور محبت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، پڑوسی کے حقوق کا خیال کس حد تک رکھا گیا ہے، آئیے چند احادیث سنتے ہیں۔ پہلی حدیث ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بخاری میں حدیث 6016 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قیلا ومن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ہے جو مومن نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، یعنی وہ اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہو، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہو، اپنے پڑوسیوں کو گالی دیتا ہو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہ رکھتا ہو، اپنے پڑوسیوں کو کھانا پینا نہ دیتا ہو، وہ بھوکے رہتے ہوں، یا اسی طریقے سے آج سردی کا موسم ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اگر وہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، اور 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی۔ دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث 45 نمبر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں
میری جان ہے، لا یؤمن عبدن، تم میں سے کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک لمحے فکریہ ہے، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اور اپنے پڑوسی کے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے گھر کے سامنے صفائی رہے اور ہم اپنا کوڑا پڑوسی کے سامنے پھینک دے رہے ہیں، تو میرے بھائیو ہم مومن نہیں ہوں گے۔ ہم جیسے اپنے گھر کے سامنے صفائی رکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، ویسے اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے بھی ہم وہی سارے معاملات کریں، ان کے ہاں بھی صفائی کا اہتمام ہم رکھیں، ایک دوسرے کے ہاں ہم صفائی کا اہتمام رکھیں، یا اور بھی دیگر چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ان حدیثوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پڑوسی کا خیال نہیں رکھ رہے تو ہماری ایمان میں ابھی کجی ہے، ہم پڑوسی پر ظلم کر رہے ہیں تو ہماری ایمان میں کمی ہے، ہم ابھی کامل طور پر مومن نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ مومن نہ ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے، ہم یہ نہ سمجھے کہ مومن نہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ چلیے، ارے کہہ دیا گیا کہ مومن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر 6666 آیتوں میں مومن کی کامیابی کی بات کہی ہے، مومن کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، مومنوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ مسلمان کا لفظ اللہ نے نہیں استعمال کیا، بلکہ ہر جگہ اللہ رب العزت نے جب کامیابی کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے مومن کا لفظ استعمال کیا، مومنوں سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا۔ اس لیے یہ معمولی نہ سمجھے کہ چلو ہم مومن نہیں، مسلمان تو ہیں، بلکہ ہمیں مومن بننا ہوگا، اور مومن ہی کے لیے ساری کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید جس قدر اسلام میں کی گئی ہے، ناظرین اکرام، پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید جس قدر اسلام نے کی ہے، کوئی اور مذہب ان کے ساتھ حسن سلوک پر اتنا زور نہیں دیتا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث 6014 نمبر کی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل پڑوسیوں کے بارے میں مسلسل تاکید اور تلقین کرتے رہیں، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اتنا تلقین کرتے ہیں کہ مجھے گمان ہو گیا کہ یقیناً انہیں وارث قرار دے دیں گے، یعنی یہ کہہ دیں گے کہ اے محمد، آپ کے وراثت میں آپ کا جو مال ہے اس میں پڑوسیوں کا بھی حق ہے، جیسے بچوں کا زمین جائیداد میں آپ کا حق ہے ویسے ہی آپ کے پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں انہیں وارث نہ قرار دے دیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے 2625 نمبر کی، کہ اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو تاکہ اس میں سے کچھ پڑوسی کو دے دو، اس کے ذریعے سے تم پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو گے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حد درجہ تک پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن آج ہم اس میں کوتاہ ہیں، ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ آج اگر ہمارا پڑوسی تھوڑا سا مالدار ہونے لگے، کمانے لگے، کھاتا کماتا ہو جائے، غریب اگر ہو، وہ تھوڑا سا اگر مال دولت کما کے گھر اچھا کرنے لگے یا گاڑی خرید لے یا کچھ بھی کرنے لگے، ہمیں حسد ہو جاتا ہے، جلن ہو جاتا ہے۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ گھر بنواتے ہیں تو طرح طرح کے ہم روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ گاڑی لے لیتا ہے تو پھر وہ گاڑی اگر گلی میں کھڑی ہو یا گھر کے بازو میں کھڑی ہو تو طرح طرح کے ہم ہتھ گنڈے اپنا کر بات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لڑائی پر اتارو ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم پڑوسیوں کو گالی بھی دیتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، آپ ان پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھیے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں کوتاہی مت کیجیے۔ آج سردی کا موسم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے پاس جائے، پوچھے کہ بھائی آپ کو کچھ کمی تو نہیں ہے، آپ کو کچھ پریشانی تو نہیں ہے، آپ کے پاس اوڑھنے کا بہترین قسم کا کمبل ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس فلاں گرم کپڑا ہے کہ نہیں، فلاں چیز ہے کہ نہیں، ان کے بچوں کے بارے میں آپ پوچھیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ اگر صاحب حیثیت ہے تو انہیں دلانے کی کوشش کیجیے، یا نہیں تو آپ کے ہاں وہ پرانے گرم کپڑے جو آپ نہیں استعمال کر رہے کم سے کم ان لوگوں کو دے دیجیے تاکہ استعمال کریں، ہم ان کوتاہیوں کو دور کریں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر یتیموں کا بھی حق ہے۔ یتیم کہتے کسے ہیں پہلے یہ جان لیجئے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو
وہ جب تک جوان نہ ہو جائے یعنی بالغ نہ ہو جائے تب تک وہ یتیم رہتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا ہے۔ ان کے حقوق کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 36 میں بیان کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، اس آیت کریمہ میں غور کیجئے تو آپ اس آیت کریمہ کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے، کتنے پتے کی بات کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کن کے حق کو ذکر کیا ہوا۔ اس آیت کریمہ میں ہم تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کن کے حقوق کو ذکر کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کا قریب ترین تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کو مزید ذکر کرتے ہوئے سورہ الضحیٰ آیت نمبر 9 میں فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تم یتیم پر سختی نہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، یتیموں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کر، یعنی یتیموں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو۔ یہ یتیم اگر آپ کے بھتیجے ہیں، یہ یتیم آپ کے بھانجے ہیں، تو آپ ان کے حق کی ادائیگی ضرور کیجیے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عالمیہ ہے، ہمارے سوسائٹی میں ہے، ہمارے بھانجے یتیم ہیں، ہمارے بھتیجے یتیم ہیں، ان کے حق کا خیال نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہن کا انتقال ہو گیا، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، اب ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو حق بن رہا ہے وہ حق ہمیں دینا ہے، اور ہمیں ان کے حق کا خیال رکھنا ہے، اور ان کے حق کا اگر کوئی خیال رکھتا ہے تو کتنا کامیاب ہے۔ ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، ایک حدیث کے ذریعے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی کفالت کرنے والے کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں یہ حدیث 6005 نمبر کی۔ اللہ کے نبی نے کہا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیچ والی انگلی اور اسی طریقے سے شہادت کی انگلی دونوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہم دونوں اتنے قریب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ان کے حقوق کا ہم خیال رکھیں تاکہ ہم لوگ کیا ہے کہ اس فضیلت کو پا سکیں، لیکن آج ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر محلے میں کوئی یتیم ہے تو ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر کوئی ہمارا بھتیجا یتیم ہے، ہمارا بھانجا یتیم ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے حق کو مار دیا جا رہا ہے، ان کے حق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر حق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو شروع میں حدیث بیان کی گئی تھی مفلس والی، اس حدیث کو آپ یاد رکھیے، ہماری نیکیاں کیسے دھیرے دھیرے ہم سے چھین لی جائیں گی۔ اسی طریقے سے عام مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں 2162 نمبر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان حقوق کا ذکر کیا۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب تم ان سے ملو تو سلام کرو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب تمہیں وہ دعوت دے تو ان کی دعوت کو قبول کرو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ آپ سے خیرخواہی طلب کرے تو ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرو۔ اور اسی طریقے سے چوتھا یہ ہے کہ جب اسے چھینک آئے تو اگر وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں۔ اور نمبر 5، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں۔ اور اسی طریقے سے نمبر 6، جب مر جائے
تو اس کے جنازے میں شامل ہوا جائے۔ آج اس معاملے میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم سلام ان سے کرتے ہیں جو بڑی ٹوپی والا ہو، جو بڑے عہدے پر ہو، جو بڑے پیسے والا ہو، جو بڑے شہرت والا ہو، جو بڑے عہدے پر فائز ہو، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کر سلامی ٹھوکی جاتی ہے ان کو۔ اور اسی طریقے سے ہم مرے جاتے ہیں، جو تھوڑا سا نام والا ہو، ہم ان سے سلام کرنے کے لیے مرے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھر کے آس پاس جو غریب قسم کے لوگ ہیں، جو مسکین قسم کے لوگ ہیں، جو یتیم ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان سے سلام ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یا تو ہم سلام ان سے کرتے ہیں جن سے ہمارا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اگر ہم ان سے سلام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں مطلب یہ پڑنے والا ہے، یہ ہمارا کام کیسے نکلے گا؟ اسی طریقے سے آج ہم دعوت بھی ان کی ہی قبول کرتے ہیں جو ہمارے لیول کا ہو، ہمارے مرتبے کا ہو۔ ہم غریبوں کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، نہ ان کے ہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہم خیر خواہی بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا پڑوسی ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ اس چیز کے معاملے میں ہمارے ساتھ خیر خواہی کرو، ہمیں یہ اس چیز کی ضرورت ہے، یہ مدد کرو، کچھ بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم چھینک کا بھی جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم چھینک کو آج مذاق سمجھے ہوئے ہیں، چھینک کو ٹھٹا اور اسی طریقے سے مذاق میں ہم اڑا دیتے ہیں۔ ہم اس میں جواب کچھ نہیں دیتے ہیں، اور نہ چھینکنے والا بھی آج کچھ کہتا ہے۔ اسی طریقے سے آج بیمار ہونے کے بعد بھی ہم انہی کو دیکھنے جاتے ہیں جو امیر ہوں، جو ہمارے محلے کے سب سے بڑے ہوں، سردار ہوں، مکھیا ہوں، بڑے عہدے والے ہوں، بڑے نامی گرامی لوگ ہوں، ہم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ کون غریبوں کی عیادت کے لیے جا رہا ہے؟ کون ہاسپٹل میں غریبوں کو دیکھنے جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ان کے حقوق ہیں۔ اگر وہ آپ کے جان پہچان کے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، اگر بیمار ہو گئے آپ ان کی عیادت کیجیے۔ اسی طریقے سے آج ہم لوگ جنازے میں بھی انہی کے شریک ہوتے ہیں جو بڑے نام والے ہیں، بڑے عہدے والے ہیں، بڑے منصب والے ہیں، بڑے جائیداد والے ہیں، بڑے امیر ہیں، بڑے رئیس ہیں، بڑے نام والے ہیں، جن کا عہدہ مرتبہ بڑا ہو، ان کے جنازے میں بھیڑ دیکھیے۔ لیکن ایک غریب مر جائے، ایک مسکین مر جائے، ہمارا پڑوسی جو بڑا نام والا نہیں ہے، ان کے ہم جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے ہیں۔ یہ حق ہے، اس میں اگر ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مزدوروں کا حق ہے ہمارے اوپر۔ مزدور آج ہم لوگ دیکھیے، میں جس جگہ پر ہوں یہاں قالین کا کام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے میرا تعلق بنارس سے، وہاں پر ساڑی کا کام ہوتا ہے۔ مئو مبارک پور کا لوگ بھی، ان کے ہاں بھی ساڑی کا معاملہ ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ساڑی بننے والے جو مزدور لوگ ہیں، ان کی مزدوری کا خیال رکھا جائے۔ اگر وہ ساڑی لے کر آتے ہیں، اگر وہ جو کام کیے ہوئے ہیں، یا اس ساڑی والے نہیں، آپ کسی کو اگر مزدور رکھنے اپنے ہاں کسی کام کے لیے، اگر جس چیز کے بھی لیے، گھر بنانے کے لیے، تو آپ نے جو عہد کیا ہے، جو وعدہ اس سے لیا ہے، جتنا ٹائم مقرر ہوا ہے، اس ٹائم کے بعد آپ کو فوراً چھوڑنا ہے، اور اس کی جو مزدوری ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ لیکن آج ہم اس میں کوتاہ نظر آتے ہیں۔ آج ہم مزدور کی مزدوری نہیں دیتے ہیں، اس کا حق ادا فوراً نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان پہ اس پر بہت واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جلدی ہو سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح انداز میں مزدور کی مزدوری کے بارے میں فرماتے ہوئے ابن ماجہ کے ایک حدیث میں فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، 2443 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ میرے بھائیو، لمحے فکریہ ہے، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، آج پسینے کی بات چھوڑ دو، آج پورا مزدور سوکھ جاتا ہے، ہم مزدوری نہیں دیتے ہیں۔ پسینہ سوکھنے کی بات الگ ہے، مزدور سوکھ جا رہا ہے، پیر میں جو جوتی وہ گھس جا رہے ہیں۔ بھائی، ہم آپ کے ہاں مزدوری کرتے تھے، یہ پیسہ ہے، یہ مزدوری باقی ہے، یہ فلاں باقی ہے، یہ فلاں باقی ہے، دے دیجئے۔ ہم نہیں دیتے ہیں۔ بڑی بڑی کوٹھیاں ہمارے پاس ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہم تنوائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے باغات بنا لیے ہوئے ہیں، ہم گارڈن بنائے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کے مزدوروں کے مزدوری دینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے وبال جان ہے، یہ حق ہے، ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ حق ان کا نہ دے کر، ان کی مزدوری نہ دے کر ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا، اگر مظلوم اگر بددعا کر دے تو یقیناً قبول ہوگا۔ آخر میں دعا، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں،
تمام لوگوں کو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ جتنے بھی حقوق العباد ذکر کیے گئے ہیں تمام کی ادائیگی کرے، اور الہ العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اپنے رحمت کاملہ کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو ان کی ادائیگی کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، اور موت کے وقت ہم تمام لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔